الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ویڈیو کلپ ہے جو محترم جناب ڈاکٹر عفان کیسر صاحب ہیں، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ماہر امراض معدہ و جگر اور جگر ٹرانسپلانٹ فزیشین بھی ہیں۔ ان کا ایک کلپ ہے اور وہ کلپ سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے، تو مجبوراً مجھے اس کا جواب دینا پڑا، کیونکہ اس نے فطرت کے خلاف بات کی ہے، نہ صرف طب کے خلاف بلکہ فطرت کے خلاف اس نے بات کی ہے۔ تو پہلے وہ آپ کلپ سن لیجئے، تو اس کے بعد پھر میں اس پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں، ان کا میں پورا جواب دیتا ہوں۔ خوراک میں بذات خود کوئی چیز ٹھنڈی اور گرم نہیں ہوتی تاثیر میں، یہ یاد رکھیں۔ ہاں، آپ نے گرم گرم منہ میں پکوڑا رکھ لیا، وہ گرم ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی یا گرم نہیں ہے۔ یہ بکواس ہے کہ جی فلانی چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے یا فلانی چیز کی تاثیر گرم ہے۔ وہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، یہ اس کی بات کر رہی تھی کہ آپ نے گرم چیز نہیں کھانی، مطلب آپ نے گرم گرم پکوڑا، گرم گرم، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں تندور سے روٹی بعد میں نکلے، وہ اس سے نہ ہی نکلے۔ جی محترم بھائی، آپ نے سن لیا۔ اب ایک بالکل جو کم علم والا ہو انسان، جس کو کچھ بھی پتا نہ ہو، لیکن وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ غذاؤں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی سرد غذا ہوتی ہے، کوئی گرم ہوتی ہے، کوئی خشک ہوتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے۔ لیکن یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی بات کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور معدہ و جگر کے امراض کے جو ہے وہ ماہر ہیں، جگر کے جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ فزیشین ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غذا کا بھی مزاج ہوتا ہے، غذا کی بھی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر آپ علاج کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں، فطرت ہے، اللہ پاک نے دنیا کے اندر ایک پانی، ایک ہوا اور ایک آگ، پھر یہ تینوں مکان جو ہے ان میں سے 6 کیفیات نکلتی ہیں۔ اب پانی ہے، اس میں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سردی ملتی ہے اور تری ملتی ہے۔ ہوا وہ ہمیں سیاہی دیتی ہے، اندھیرا دیتی ہے اور خشکی دیتی ہے۔ آگ جو ہے ہمیں گرمی دیتی ہے، حرارت دیتی ہے اور روشنی دیتی ہے۔ تو یہ 6 کیفیات ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی امراض پیدا ہوتے ہیں، جو انہوں نے 10,000 سے زیادہ امراض بنائے ہوئے ہیں، ان کا جو اصل سبب ہوتا ہے، ان کا جو اصل کاز ہوتا ہے، وہ ان 6 کیفیات میں سے کوئی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ یا تو جسم کے اندر سردی بڑھ جاتی ہے، یا جسم کے اندر جو ہے وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے، یا جسم کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ کیفیت کیسے بڑھتی ہے؟ جہاں اس کے دوسرے اسباب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غذا کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ ایک بندہ جو ہے جب وہ سردی والی چیزیں، سرد چیزیں، ٹھنڈے مزاج کی چیزیں وہ زیادہ کھاتا ہے تو وہ کیفیت جو ہے وہ جسم کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ کیفیت اس کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ خشک سرد مزاج کی وہ چیزیں زیادہ کھائے گا تو وہ کیفیت بڑھ جائے گی جسم کے اندر اور اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ خشک چیزیں وہ کثرت سے کھاتا ہے
بہت زیادہ وہ کھاتا ہے تو وہ کیفیت جو ہے وہ جسم کے اندر بڑھ جائے گی، خشکی اس کے اندر بڑھ جائے گی، تو انسان وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان جو ہے بہت زیادہ کثرت سے وہ گرم چیزیں استعمال کرتا ہے، گرم مزاج کی، تو کیفیت جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے، اس سے وہ مرض امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ تری والی چیزیں زیادہ استعمال کرے گا تو لازمی بات ایک وقت آئے گا اس کے اندر جو ہے وہ تری بڑھ جائے گی جسم کے اندر اور وہ انسان بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیات جو ہے وہ امراض کا سبب ہوتی ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کا انکار کر دیں گے تو پہلی بات یہ کہ آپ فطرت کا انکار کر رہے ہیں کہ فطرت کے اندر نہ سردی ہے، نہ گرمی ہے، نہ خشکی ہے، نہ تری ہے، کچھ نہ اندھیرا ہے، نہ روشنی ہے، آپ فطرت کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ پھر آپ اپنے آپ کو معالج نہیں کہلوا سکتے۔ کیوں؟ معالج جو ہے وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر، اس انسان کے اندر کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی زیادتی ہے۔ جس چیز کی زیادتی ہو چکی ہے، جس کیفیت کی انسانی جسم کے اندر زیادتی ہو چکی ہے، وہ چیزیں بند کروانی ہے، اور جس چیز کی انسانی جسم کے اندر کمی ہے وہ کمی جو ہے وہ غذاؤں سے اور دواؤں سے پوری کرنی ہے، اور یہ کام معالج کرتا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو آپ پھر کس چیز کے معالج ہو گئے؟ پھر آپ کس طریقے سے علاج کرتے ہیں؟ ایک انسان کا معدہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، سست ہو چکا ہے، کمزور ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حرارت ہی نہیں ہے، تو آپ اس کی جب تک ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈے مزاج رکھنے والی چیزیں جو معدے کو سست کرتی ہیں، جو جس معدے کے اندر جو ہے وہ رطوبات پیدا کرتی ہیں، جب تک وہ چیزیں آپ بند نہیں کریں گے معدہ آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک انسان کا جگر جو ہے وہ تیزابیت سے، تیزابی چیزوں سے خراب ہو چکا ہے۔ جب تک آپ وہ تیزابی چیزیں اس کی بند نہیں کریں گے آپ جگر کا کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایلوپیتھی کے اندر کسی بھی بیماری کا، کسی بھی مرض کا مکمل علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اصل کاز کو دیکھتے ہی نہیں ہے، اصل مرض کو دیکھتے ہی نہیں ہے، کس کیفیت سے یہ مرض پیدا ہوا ہے اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہے، تو پھر علاج کیا خاک کریں گے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ کاربوہائیڈریٹس غذائیں ہیں، یہ جو ہے پروٹین ہے، یہ جو ہے فیٹس ہیں۔ جب آپ غذاؤں کی تاثیر کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ تقسیم کیوں کر رہے ہیں غذا کی؟ پھر شوگر والے کو چھوڑیں نا، آپ ان کو دیں، آپ کاربوہائیڈریٹس کی غذائیں، ان کی کیوں کاربوہائیڈریٹس بند کرتے ہیں؟ جو مرضی پھر کھاتے رہیں جب غذاؤں کی تاثیر ہی نہیں ہے۔ پھر آپ پرچے کے اوپر لکھ کر دے دیں ان کو کہ جو مرضی جا کے کھا لیں۔ ایسے ہیں ڈاکٹر جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو مرضی کھا، جب دیکھیں کہ جب ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ کس غذا کی کیا تاثیر ہے، جب ان کو یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ کس غذا کی کیا تاثیر ہے، تو وہ کیا تجویز کریں گے ایک مریض کو کہ آپ نے کیا کھانی ہے، کیا بند کرنی ہے؟ بس یہ ہے کہ وہ کنٹرول میں لگے رہتے ہیں، علاج ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، ہر بیماری کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، اصل کاز کی طرف وہ جاتے نہیں ہیں کہ جس میں انسانی کے اندر کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی زیادتی ہے، کس کیفیت سے، کس عضو کے اندر جو ہے وہ تسکین ہے، کس عضو کے اندر جو ہے وہ تحریک ہے، کس عضو کے اندر وہ تعلیل ہے، اس کی گہرائی تک وہ جاتے ہی نہیں ہے۔ جب اصل کاز کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر مرض کا علاج وہ کس طرح کریں گے؟
تو بس میں اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں گا کہ ایسے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ماہر امراض جگر اور معدہ ہیں اور جگر ٹرانسپلانٹ فزیشین ہے، لیکن ان کو یہ معمولی سی بات بھی جو ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ سائنس ان کی خود کہتی ہے کہ سردی سے چیزیں سکڑتی ہیں، گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں، تری سے چیزیں جو ہے وہ پھولتی ہیں، لیکن انکار کر دیتے ہیں یہاں پر آ کر، سائنس کا انکار کر رہے ہیں، آپ طب کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان سنا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا ہم جو ہے کھجور کی گرمی تربوز کی سردی سے ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی سے زیادہ معالج اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب وہ ہماری یہ تربیت کر رہے ہیں کہ جسم انسانی کے اندر اور غذاؤں کے اندر یہ تاثیر پائی جاتی ہے گرمی اور سردی کی، تو حکیم فرحان اور ڈاکٹر عفان کیسر صاحب یہ کون ہوتے ہیں اس چیز کا انکار کرنے والے؟ تو محترم بھائی، اللہ نے جو کیفیات پیدا کی ہیں یہ بالکل حقیقت ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ ایلوپیتھی اس کا اگر انکار کر دیتی ہے تو پھر ان کے پاس کسی بھی مرض کا علاج نہیں ہے، وہ صرف کنٹرول میں لگے رہتے ہیں کہ بس شوگر ہے اس کو کنٹرول کرو، ساری زندگی مریض دوائیاں کھاتا رہے گا اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میری اب اتنی شوگر ہوگی، میری اتنی شوگر ہوگی، ساری زندگی اس میں لگا رہتا ہے۔ شوگر کا زندگی میں کبھی بھی وہ علاج نہیں کر پاتے۔ بلڈ پریشر ہے، اس کی ساری زندگی وہ گولی دیتے ہیں، گولی کھانی پڑتی ہے، بس وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، آج اتنا میرا بلڈ پریشر ہے، آج اتنا بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر کا علاج کیا ہے؟ کس وجہ سے ہوا ہے بلڈ پریشر؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کس کیفیت کی زیادتی سے بلڈ پریشر ہوا ہے؟ جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ علاج نہیں کر سکتے۔ ایک ڈپریشن کا مریض ہے، اس کو بس آپ نے نیند کی گولیاں دے دی، جا کے جو ہے نا وہی نیند کی گولیاں کھاتے رہے۔ نشے کی گولیاں ہیں، وہ کھاتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے وہی نیند کی گولیاں وہ کھا رہا ہے، دماغ اس کا سن ہے۔ یہ کوئی علاج ہے؟ اصل سبب دیکھیں نا آپ، کس کیفیت کی زیادتی سے یہ مرض ہوا ہے، اس کا آپ علاج کریں۔ لیکن جب وہ کیفیت سے ہی، مزاج سے ہی وہ واقف نہیں ہے تو پھر علاج کیا خواہ کریں؟ دل کا مریض ہے، ساری زندگیاں وہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے۔ گردوں کا مریض ہے، ساری زندگی دوائیاں کھاتا رہتا ہے۔ الغرض ہر مرض کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ مریض بیچارہ ساری زندگیاں دوائیاں کھا کھا کے وہ چل بستا ہے، لیکن اس کی دوائیاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک مرنے والا مریض ہوتا ہے، آپ اس کے جا کے روم کے اندر دیکھیں گے کہ دوائیوں کے جو ہے وہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں، آخری دم تک اس کی دوائیوں سے جان نہیں چھوٹتی۔ سبب کیا ہے؟ کہ اصل جو مرض کا کاز ہے، اصل جو سبب ہے، اس کا علاج وہ لوگ نہیں کر پاتے۔ علاج کیا خاک کریں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کو نزلہ زکام لگا ہوا ہے، اس کو وہ سردی سے کانپ رہا ہے، آپ پھر بھی اس کو کچی لسی پلا رہے ہیں، آپ اس کو آئس کریم کھلا رہے ہیں، آپ اس کو برف کا ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں۔ کیا آپ گھر میں بھی ایسا کریں گے؟ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا کریں گے؟ مر جائے گا اگر اس طرح آپ کریں گے تو۔ ایک دیکھیں، جب کیفیت آپ دیکھیں کہ ایک جب پہلے ہی وہ سردی کی کیفیت سے مر رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے کہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، غذا کا کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ بکواس کیا ہے۔ یہ فطرت کے بالکل خلاف اس نے بات کی ہے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو سمجھ عطا کرے۔
جو دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، طب کو بدنام کر رہے ہیں اور مریضوں کا بیچاروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ صرف یہ علاج نہیں ہے کہ جگر خراب ہو گیا اس کو نکال دو، دوسرا جگر اس کو لگا دو، ٹرانسپلانٹ کر دو. گردہ خراب ہو گیا، گردہ نکال کے دوسرا لگا دو. یہ معالج کا کام نہیں ہوتا. معالج کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جسم انسانی کے اندر، جس عضو کے اندر خرابی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کا سبب دے کر اس کا علاج کیا جائے. تب آپ ایک کامل، مکمل، تب آپ ایک حقیقی جو ہے وہ معالج بن سکیں گے. ورنہ اپنے آپ کو معالج کہلوانا، آپ اپنے آپ کو مسیحا کہلوانا وہ بند کر دیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں بندہ ناچیز کو یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.